فاروق صاحب سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ آپ اس کا آغاز کیسے کرنے جا رہے ہیں، مطلب اس کی جو تحقیقات ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی، اور سب سے پہلی اور اہم چیز، ایک چیز جو آپ نے سیٹ کی، آپ کی گورنمنٹ نے سیٹ کی کہ بھائی جس پہ الزام لگے گا وہ استعفیٰ دے گا، اور آپ نے لیا، آپ نے زلفی بخاری صاحب سے لیا، آپ نے اس سے پہلے بابر اعوان صاحب سے لیا، متعدد میرے پاس نام ہے، آپ نے استعفے لیے، اور پھر آپ نے جہانگیر ترین صاحب سے بھی استعفیٰ لیا تھا جب ان کا انسائڈر ٹریڈنگ میں نام آیا تھا. تو آپ نے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. اب آپ نے بالکل کیٹیگریکلی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم تحقیقات کریں گے، سب کے خلاف کریں گے. تو جن وزراء کے نام آئے ہیں فاروق حبیب صاحب، کیا ان سے پہلے استعفیٰ لیا جائے گا؟ جی، آپ نے جن لوگوں کا نام لیا ان کے ڈیفرنٹ سینیریو سے کسی کا ریفرنس دائر ہو چکا تھا، کسی کو نیب نے گرفتار کر لیا تھا. چلے وہ ایک پہلو ہے جنہوں نے خود ریزائن کیا یا کسی سے استعفیٰ لیا گیا. لیکن جہاں بنیادی طور کے اوپر خوشائند بات ہے، وزیر اعظم صاحب نے تحقیقات کو خوشائند قرار دیا، اس کے اوپر عملی اقدام لیتے ہوئے دنیا کے وہ پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں جنہوں نے پنڈورا لیکس کے اوپر جو ہے عملی طور کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا. جو پرائم منسٹر کی انسپیکشن ٹیم ہے اس کے نیچے یہ سیل کام کرے گا. یہ فوری طور کے اوپر سمپلی اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کوئی جو آف شور کمپنی ہے وہ یہاں پر اس کا اثاثہ ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ہے. اگر ڈکلیئرڈ ہے تو پھر تو وہ لیگل ہے، اس کے اوپر کوئی فردر انویسٹیگیشنز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اثاثہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے اور کوئی ایسا شخص جو کہ پبلک آفس ہولڈر ہے تو فوری طور کے اوپر اس کا کیس جو ہے وہ نیب کو ریفر کر دیا جائے گا اور پھر اس کو ریزائن بھی کرنا پڑے گا اس کے اوپر. اچھا نہیں، لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈکلیئرڈ اگر ہے تو پھر نہیں کچھ ہوگا. شہباز گل صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جن کے ڈکلیئرڈ ہیں ان کی بھی تحقیقات ہوں گی. تو آپ تو پھر اس کا مطلب ہے اب کس کی بات، آپ کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے؟ یہ کنفیوژن دور کرے، تحقیقات کے زمرے میں کون کون آئے گا؟ دیکھیں پھر بنیادی طور کے اوپر بڑا سادہ سا کام ہے. اگر آپ کا ایک اثاثہ ہے کہ وہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ایف بی آر کے اندر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کے اندر جب آپ ایف بی آر میں کوئی اپنا اثاثہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، اس کے اوپر آپ کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا، آپ کے اثاثے کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا اور وہ ایک سرٹن پیریڈ آف دا ٹائم اس کے اوپر گزر چکا ہے، تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قانونی بائنڈنگ نہیں بنتی. وہ پھر ایک کویسچن آف لا بن جاتا ہے، اس کے اوپر بڑی لیگل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ٹیکنیکل بات ہے. میں آپ کے سامنے موٹی بات رکھنا چاہتا ہوں. موٹی بات بڑی سادہ سی ہے. اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیز فشی ہے، آپ کچھ چھپا رہے ہیں. تو وہ کیس تو سیدھا پبلک آفس ہولڈر کا، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہو، چاہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہے، وہ نیب کو ریفر ہو جائے گا اور اس کو فوری ریزائن کرنا پڑے گا. اس کے اوپر یہاں تک تو آپ کی بات کا سوال بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن فاروق صاحب دیکھیں نا، جو ڈکلیئرڈ ہیں ان کی بھی تو چھان بین ہونی چاہیے اور ہوگی. میرا خیال ہے کہ جن کے بارے میں پتہ کیا جائے گا یہ انہوں نے بنائے کہاں سے، یہ آئے کہاں سے. تو اس کے لیے جب تحقیقات کا آغاز ہوگا، وہ وزراء جو آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، کیا ان سے استعفیٰ؟ میں پہلے دوبارہ کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سر آپ ہی نے روایت ڈالی ہے، یہ سٹینڈرڈ بھی آپ نے سیٹ کیا ہے، پہلے استعفیٰ دو پھر تحقیقات کا حصہ بنو. تحقیقات کسی بھی لیول کی ہوں گی، استعفیٰ تو آپ لیں گے نا ان سے. جی بالکل لے لیا جائے گا. یہ تو میں نے آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا. یہ جو سیل ہے، اس سیل کا کوئی لمبا چوڑا سیل کا کام ہی نہیں ہے نا. سیل نے تو سمپلی یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، آیا وہ جسٹیفیکیشن کے ساتھ جو ڈاکومنٹ ہے آپ کا وہ اس کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو آپ کا کیس جو ہے وہ بڑا سمپلیفائی ہو جائے گا. اور اگر آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں اور آپ کوئی بزنس مین ہے، واٹ ایور آپ کی کوئی بھی سچویشن ہے، تو آپ کا کیس ایف بی آر کو بھیجا جائے گا، وہ ٹیکس ایویژن کا معاملے میں آ جائے گا. اور اگر پیسہ بینکنگ چینل سے باہر نہیں گیا تو وہ پیسے کا کیس منی لانڈرنگ ہے، وہ عاملہ کا ایکٹ ہے 2010 کا، اس کو ایف آئی اے دیکھے گا. تو یہ ادارے جو ہے وہ موجود ہیں پاکستان کے اندر اور قانون کی عملداری ہوگی. جو خوشائند بات ہے کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب نے فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر تحقیقات کا اعلان کیا ہے، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو، تمام لوگوں کو اس سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو مسلسل 2 سال سے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھا رہے تھے. یو این کی فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے کہ $60 ٹریلین جو غریب ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں ان کا پیسہ چلا جاتا ہے، ترقی پذیر ممالک کا. اس کے اوپر دنیا کو لیجسلیشن کرنی چاہیے، منی لانڈرنگ کا راستہ جو ہے وہ روکنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ
کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس سیل کی یا کمیشن کا جو کہا جا رہا ہے یہ ہوگا، اس کا مینڈیٹ کتنا وسیع ہوگا، اس کی سربراہی کون کرے گا، یہ کس کے زیر سرپرستی کام کرے گا، حکومت کنٹرول کرے گی، اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ دیکھیں پہلے اس کو کلیریفائی کر لیں نا، پہلے ہم اس کو کلیریفائی کر لیں. بڑا واضح کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایک انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے، اس انسپیکشن ٹیم کے ساتھ یہ ایک سیل بنے گا، یہ کمیشن نہیں ہے، ایک سیل بنے گا جو ان تمام چیزوں کا، جن 700 لوگوں کا نام آیا ہے پینڈورا پیپرز کے اندر پاکستان سے متعلق، ان تمام چیزوں کا وہ جائزہ لے کر اس کو ریفر کر دے گا. اگر کسی کے نیب کے پاس کیس ہے، نیب کے پاس جائے گا، وہ خاص طور پہ پبلک آفس ہولڈرز کو نیب دیکھے گا. جو ٹیکس اویژن ہے، جو پبلک آفس ہولڈرز نہیں ہیں، وہ ایف بی آر کے پاس جائے گا. منی لانڈرنگ کا معاملہ جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس جائے گا. یہ کمیشن نہیں ہے، یہ ایک سیل ہے جو سمپلی اس چیز کو دیکھے گا کہ آپ کا کیس جو ہے وہ کس ادارے کو جو ہے وہ ریفر کیا جائے.